دوستو یہ ویڈیو میں صرف ریکارڈ پرپز کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں لکھ رہا ہوں بی فار یو پونزی اسکیم کے اوپر، تاکہ آنے والی نسلیں پاکستان کے سب سے بڑے فراڈ کے بارے میں بتا سکیں۔ تو میرے ذہن میں کچھ خیال آئے تھے، 10 یو ٹرن جو بی فار یو ایس آر گروپ فراڈیا پونزی اسکیم نے لیے ہیں، جو اللہ رسول کا نام لے کر پہلے ایک بات کرتے تھے، اب اللہ رسول کا نام لے کر دوسری بات کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ آنے والے لوگوں کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ ہیلپ ہو جائے گی، یا جو آنے والی میری کتاب ہے اس سب سے بڑے پونزی اسکیم کے اوپر، اس سے انشاءاللہ ہیلپ ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ کو 10 یو ٹرن دکھاؤں گا، 10 منافقت کی مثالیں دکھاؤں گا بی فار یو ایس آر گروپ کی، جو دنیا میں ہر انسان سمجھے تاکہ وہ پونزی اسکیموں سے بچے۔ سب سے پہلا جو یو ٹرن کا یہ تھا کہ جی ہماری کمپنی ہے، یہ رہے گی چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سی ای او رہے گا تو کمپنی رہے گی، سی ای او سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی سسٹم نہیں تھا، بس لوٹ رہے تھے پیسے، بانٹ رہے تھے پیسے۔ تو پہلا یو ٹرن تو یہ تھا کہ یہ کمپنی رہے گی، یہ کمپنی رہی نہیں ہے، صرف ایک نیب میں کیس رجسٹر ہو گیا، سب ٹھس ہو گیا۔ پہلی بات، پہلا یو ٹرن۔ دوسرا یو ٹرن یہ تھا کہ جی ہم 28 ملکوں میں تھے، کدھر گئے وہ 28 ملک؟ جب تمہارے نیب نے اکاؤنٹ فریز کر دیے، ان میں بھی صرف تھوڑے سے پیسے، کہاں گئے وہ تمہارے 28 ملکوں کے کاروبار؟ کہاں گئی وہ جو تم لمبی چھوڑتے تھے، ہم ATM مشینیں ملیشیا میں بناتے ہیں، کہاں گئی وہ ساری باتیں تمہاری؟ تو وہ دوسرا یو ٹرن یہ ثابت ہو گیا کہ 28 ملکوں میں کوئی نہیں تھے، یہ ایک ہی پاکستان کے بیچارے 500,000 لاکھ روپے دینے والے غریبوں کو لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ دوسرا یو ٹرن ثابت ہوا وقت کے ساتھ ساتھ، اور سب کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں آن لائن۔ ہم نے بھی اپنا ایک ڈیٹا بیس رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو فیوچر میں اور بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکیں، جب ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہوگا، جب انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ان فراڈیوں کو سزا ملے گی، یا ان کے بارے میں اور زیادہ ویڈیوز آ جائیں گی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تیسرا جو یو ٹرن ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم ایک فیملی ہیں۔ کیسی فیملی ہو تم، جہاں پہ فیملی کا باپ یعنی CEO سیف الرحمان 6 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے، ڈیفینس کے گھر میں رہتا ہے، F8 میں پارٹیاں کرواتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ KPL میں دیتا ہے، اور ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری اتنے خرچے کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک غریب جس نے لاکھ روپیہ لگایا، جس نے 50,000 روپیہ لگایا، وہ رو رہا ہے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ تو فیملی کس بات کی؟ تو سب سے بڑا یو ٹرن تو فیملی کا ہے۔ تھوڑا سا چلو تم لوگ ایکٹنگ کرتے، تم لوگوں نے لوٹا، لیکن یار اللہ رسول کا نام لے کر لوٹا۔ اب اللہ رسول کے نام پر منافقت کر رہے تھے تو تھوڑی دیر رک جاتے۔ کیا ضرورت تھی کہ آپ کے بڑے ٹیم لیڈز بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، یا آپ بڑی گاڑیوں میں بڑے گھروں میں گھومتے ہیں؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے، اس بات پہ آپ بھی غور کیجئے۔ اگر آپ فیملی ہوتے نا تو آپ پہلے دن جیل میں جاتے، آپ کہتے مجھے جیل میں لے جاؤ، میرا جتنا بھی پیسہ ہے یہ میرے عوام میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ باپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ خود 6 کروڑ کی گاڑی میں گھومے اور اس کا بیٹا جو ہے نا 1 روپے کو ترسے، اور اس کا بیٹا روتا رہے کہ میں نیب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو تم فیملی نہیں تھے۔ تو سب سے بڑا جو تیسرا یو ٹرن ہے وہ تمہاری فیملی والا ہے۔ جو چوتھا یو ٹرن ان لوگوں نے لیا ہے، اور وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم ایک ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ جو ہے نا اس کمپنی کو قائم رکھیں گے۔ اب جو ہی یہ کمپنی ٹھس ہو گئی، جب یہ فراڈ پکڑا گیا، جب اداروں کو پتہ چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسکیم ہے، تو جناب ہر بندہ اپنی کمپنی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی شاخ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی فار یو بھی ایک ویب سائٹ تھی، تو سیف الرحمان کہتا ہے ہر بندہ اپنی ویب سائٹ تیار کیے بیٹھا ہے۔ تو یہ صرف ویب سائٹ کی پونزی اسکیم ہے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان کا یو ٹرن تھا کہ جی ہمارے فزیکل بزنس ہیں، وہ فزیکل بزنس سیدھا کے سیدھا جو ہے نا ویب سائٹ کے ایک ٹھس ویب سائٹ ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چوتھا سب سے بڑا ان کا یو ٹرن تھا فزیکل بزنس کے حوالے سے۔ پانچواں بڑا یو ٹرن یہ تھا کہ جناب ہم تو باقی گروپس کی طرح نہیں ہیں، لاسانی کی طرح نہیں ہیں، آل پاکستان کی طرح نہیں ہیں، ہم تو جناب رہیں گے ہی رہیں گے۔ کدھر گیا وہ رہیں گے؟ سب ٹھس ہو گیا، کسی کو 1 روپیہ نہیں مل رہا، اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سیف الرحمان 1 لاکھ روپے کے لیے رو رہا ہے کہ مجھے لوگ 1 لاکھ روپے نہیں دے رہے۔ یعنی ان کے آپس کے کلیش دیکھو، آپس کی لڑائیاں دیکھو۔ تو یہ ایک بہت اہم سبق ہے آپ سب کے لیے۔ جو اس کا چھٹا جو یو ٹرن ان لوگوں نے لیا ہے، وہ بہت لیٹسٹ یو ٹرن ہے کہ جناب ہم حکومتی اداروں کی عزت کرتے ہیں۔ کون سی عزت کرتے ہو؟ جب نیب نے تم لوگوں کا کہا ہے کہ تم پونزی اسکیم ہو، تو چلو پہلے نہیں کرتے تھے تو چلو اب کرو، اب بھی تم لوگ پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔
جب تمہارے پاس لائسنس نہیں تھا پیسے اکٹھے کرنے کا SCCP کے مطابق، تو تم اب کیوں اکٹھے کر رہے ہو؟ اب بھی تو تم وہی نیٹ ورکنگ کر رہے ہو، اب بھی تو تم لوگوں سے پیسہ لے رہے ہو، تم مانتے ہو کہ تم لوگوں کو صحیح جرمانہ ہوا تو رک جاؤ نا، تو اب کیوں لو رہے ہو؟ تو اب بھی غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ٹرکایا جا رہا ہے۔ اور جو ساتویاں جو یو ٹرن لیا ہے B4U کے لوگوں نے، SR گروپ کے لوگوں نے، وہ یہ تھا کہ جی ہم تو کسی یوٹیوبر کو پیسے نہیں دیتے، ہم تو کسی کو نہیں پالتے۔ حالانکہ ایک کچھ مجھے میرے پاس خبریں آئی ہیں، کچھ جو میرے ذرائع ہیں پاکستان کے حکومتی اداروں میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے، ان کا جو ہے نا، ان کو اتنا سیف الرحمان نے کھلایا پلایا کہ وہ ان لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ یعنی وہ غریب لوگ جن کے گھروں میں 50-50 60-60 ہزار کے فاقے ہوتے تھے، جو اب ان لوگوں کو لاکھوں روپے انہوں نے دیے تو اچھے اچھے صوفے وہ خریدنے لگ گئے۔ خیر ان کے پیچھے بھی ادارے جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھی جاتے رہیں گے۔ تو جو سب سے بڑا یہ تھا کہ میں کسی کو پے نہیں کرتا پروموشن کے لیے، ہر انٹرویو ہر چیز یہ پیڈ تھی۔ یہ ان کا سب سے بڑا یہ جو پروموشن ہوا تھا یہ سارا سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا رہا ہے، اور اس طریقے سے یوٹیوبرز کو پیمنٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اچھا، اس کے علاوہ اور یو ٹرنز آپ ان کے دیکھ لیں، جن کے سب سے زیادہ یو ٹرن تھا میڈیا کا۔ جی الفا ٹی وی ہمارا وہ ہے، وہ الفا ٹی وی کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کیا بولتے ہیں، ایک ٹی وی چینل تھا، ایک ویب سائٹ تھا۔ ویب سائٹ کو تو کبھی میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن ٹی وی چینل میں کیا ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے B4U کا، نہیں تو کوئی میڈیا کا کنٹینٹ پروڈکشن، کنٹینٹ جنریشن اس طرح کا کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اور سب سے بڑا یو ٹرن ہے کہ جی ہم گلوبل میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم فائنانس کے بارے میں آئیڈیاز دیں گے۔ وہ تھا کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک پروپیگنڈا مشین تھا تاکہ غریبوں سے پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اور جو یو ٹرن، جو سب سے اہم یو ٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیف الرحمان صاحب کہتے تھے کہ جناب میں تو باہر کی نیشنلٹی رکھتا ہوں، میرے پاس تو کوئی اور نیشنلٹی ہے۔ تو اب غریب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ملیشیا میں رہتا ہے تو وہ کیا، وہ جو ہے نا وہ ملیشین ہے، وہ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے ملیشین ہونے کے ساتھ ساتھ، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یا تو آپ کو ملیشیا کی اپنی نیشنلٹی رکھنی پڑے گی یا آپ کو پاکستان کی رکھنی پڑے گی، آپ دونوں نیشنلٹی نہیں رکھتے، تو ملیشیا ڈوئل نیشنلٹی آفر نہیں کرتا، تو غریب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ فراڈیا سیف الرحمان ملیشین بھی نہیں ہے، ہاں اس کی بیوی ضرور ہوگی، یہاں شاید اس کے بچے بھی ہوں گے، خیر وہ تو اس کی ذاتی زندگی ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو اس کی جو یہ دعوت ہے نا کہ میں باہر کا پاکستانی، میں ملیشین پاکستانی ہوں، باہر کا پاکستانی کوئی نہیں ہے، یہ پاکستانی ہی ہے، اس کے پاس کوئی اور شہریت یا اس طرح کی پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک اور دعویٰ تھا جو غلط ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ تو کیا کہیے کہ جی ہم نے بحران جانا تھا، ہم نے یہ جانا تھا، ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کرنا تھا، ہم نے جو ہے نا ایئر لائن شروع کرنا تھا، وہ ساری پونجیز، وہ ساری جو باتیں تھیں ان میں انہوں نے یو ٹرن لیا، اور وہ یو ٹرن لے کے گاڑیاں موٹر سائیکلوں کے جو ہے نا وہ کروانے لگ گئے، کیا بولتے ہیں، قرآن اندازی کروانے لگ گئے، کار کمیٹی ڈلنے لگ گئی، ٹھیک ہے نا، سیدھا ٹھیک ہے نا، کیا بولتے ہیں، ایئر لائن سے گر کر، ہاؤسنگ سوسائٹی سے گر کر موٹر سائیکل اور کار کمیٹی پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے آخری جو یو ٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا آپس میں پھڈا ہو گیا۔ آپس میں پھڈا یہ ہوا ہے کہ سیف الرحمان ٹیم لیڈز کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجھے پیسے دو، نہیں تو میں تمہیں نیب کو بتاؤں گا، میں FIO کو بتاؤں گا، اور ٹیم لیڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ کمایا وہ ہمارا صرف کمیشن تھا، تم نے پیسہ کہاں لگایا؟ اصل میں اب یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے نا آپ کو ودڈرا دیں گے، لیکن یہ ودڈرا کے اوپر تو انہوں نے ملین ٹائمز یو ٹرن لیے، آج دیں گے کل دیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ 10واں ہے، لیکن یہ 10واں یو ٹرن انہوں نے 100 دفعہ لیا ہے۔ تو یہ یو ٹرنز لیے ہیں B4U نے اوور دا ایئرس، یہ میں نے آپ کو بتانے تھے، یہ ریکارڈ میں لانے تھے تاکہ ریکارڈ میں رہیں، اور بعد میں جب ہم لکھنے بیٹھیں گے اس کے اوپر، اور یہ ایک کیس اسٹڈی جو کہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ پڑھائی جائے گی، اور انفرادی اور بد نسلی لوگوں کی کہانی جب برے انداز میں بتائی جائے گی، اسکیم کی، فراڈ کی، تو تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کو سمجھیں۔ اللہ حافظ۔